السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ جانیں گے 16ویں پارے کا خلاصہ۔ 15ویں پارے کے آخر میں ذکر چل رہا تھا، واقعہ چل رہا تھا حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جائیں، اور حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جا کر ایک سفر شروع ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت خضر نے کہا تھا کہ آپ کوئی بھی چیز دیکھیں گے تو سوال نہیں کریں گے۔ تو پہلا واقعہ کیا پیش آیا کہ جب وہ لوگ کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی میں سوار ہو کر ایک علاقے میں پہنچے تو کشتی میں حضرت خضر نے سوراخ کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ کیا کر دیا آپ نے، نئی کشتی کو آپ نے خراب کر دیا۔ پھر آگے جب چلے تھے تو ایک لڑکے کو جو بڑا خوبصورت تھا، نوجوان تھا، اس کو حضرت خضر نے قتل کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہیں آپ نے تو اس نوجوان کو قتل کر دیا۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ دیکھو میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ کو خاموش رہنا ہے، آپ سوال نہیں کریں گے جب تک میں نہ کہوں۔ آپ نے پھر سوال کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اچھا اب نہیں کروں گا، ایک آخری موقع۔ 16ویں پارے میں وہ تیسرا موقع اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے کہ جب حضرت خضر ایک ایسے علاقے میں پہنچے جہاں پر انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں اب ٹھہرنے کی جگہ چاہیے، ہم مہمان ہیں، آپ لوگ ہمارے لیے کچھ کھانے وغیرہ کا انتظام کر سکتے ہو تو کریں۔ علاقے والوں نے کہا پہلے زمانے میں ہوٹل وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے جیسے آپ ہیں، پہلے تو جاتے تھے تو مہمانوں کا اکرام لوگ باغ خود کیا کرتے تھے، تو وہاں کے لوگوں نے کوئی اکرام بھی نہیں کیا، کوئی مہمان نوازی بھی نہیں کی۔ تو حضرت خضر نے جو ہے نا کہا کہ ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں ہے۔ جب وہاں سے نکل رہے تھے تو دیکھا کہ ایک دیوار ہے جو گری ہوئی ہے، تو حضرت خضر نے جو ہے نا کہا لوگوں سے کہ بھائی اس دیوار کو بنواؤ، اور اس دیوار کو بنوا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ساتھ لگا لیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے لو جی یہ بستی والے ہیں جو آپ کو ایک وقت کھانا کھلانے کو تیار نہیں، آپ کو ٹھہرانے کا انتظام کرنے کو تیار نہیں، اور آپ نے ان کے علاقے کی ایک دیوار جو گر رہی تھی اس کو صحیح کر دیا آپ نے تو ہمیں ہی لیبر بنا لیا، خود مستری بن گئے۔ تو حضرت خضر کہنے لگے دیکھو میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ کوئی سوال نہیں کرو گے، میرے ساتھ رہو گے، تو اب ہمارے اور تمہارے راستے الگ ہیں، لیکن وجہ جان لو کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ میں نے خود سے یہ نہیں کیا بلکہ اللہ کا یہ حکم تھا، اللہ کے حکم سے ہی میں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ دیکھو وہ جو کشتی میں نے سوراخ کیا وہ اس وجہ سے کیا کیونکہ جس علاقے میں کشتی جا رہی تھی وہاں کا بادشاہ اچھی کشتیوں کو جو ہے نا اپنے قبضے میں کر لیتا ہے، اسی لیے میں نے اس کو عیبدار بنا دیا تاکہ اس کا جو مالک ہے غریب اس کا نقصان نہ ہو۔ جس لڑکے کو میں نے قتل کیا تو وہ اس لیے قتل کیا کیونکہ بڑے ہو کے اپنے والدین کو ستاتا، اپنے والدین کو پریشان کرتا، اور اس کے والدین بڑے اللہ کے نیک بندے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ حکم ملا کہ ان کے لڑکے کو قتل کیا جائے، اور اللہ ان کو ایک نیا بچہ دے گا، ایک دوسرا بچہ دے گا جو ان کے لیے نیک بنے گا، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ اس لیے میں نے ان کے اس لڑکے کو قتل کر دیا کیونکہ یہ فتنے کا سبب بنتا اور دوسروں کے ایمان کو بھی خراب کرتا۔ تیسرا واقعہ کہ میں نے وہ دیوار کو ٹھیک کر دیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا مال دفن تھا، اور اگر یہ مال نکل آتا تو لوگ اس کو لے لیتے، تو میں نے وہ دیوار کو اس لیے ٹھیک کیا تاکہ جب یہ بچے بڑے ہو جائیں اور یہ سمجھدار ہو جائیں تو یہ اپنے مال سے فائدہ اٹھا سکیں، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ اور یہ سب کچھ میرے اللہ نے مجھے کرنے کو کہا ہے کیونکہ یہ تکوینی علوم ہے، تکوینی معاملہ ہے اللہ کا، اس کو کہتے ہیں علم لدنی۔ یعنی تکوینی علوم کس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو جو نظام چلاتا ہے تو ہر کام کے پیچھے اللہ کی ایک حکمت ہوتی ہے۔ کیا حکمت تھی؟ اللہ تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے ہمیں یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو بظاہر وہ چیز بری ہے لیکن اس کے پیچھے بیہائنڈ دا سین اگر آپ دیکھو گے تو اس میں آپ کا فائدہ ہی ہے۔ جیسے کہ وہ دیوار کھڑی کی تو اس میں دیکھیے یہ فائدہ تھا، نوجوان کو قتل کیا اس میں یہ فائدہ تھا، کشتی میں سوراخ کیا تو اس میں یہ فائدہ تھا۔ تو اس میں ایک پیغام ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی نقصان ہو، ہمیں لگ رہا ہو کہ نقصان ہو رہا ہے، اللہ پر یقین رکھنا چاہیے کہ نقصان نہیں ہے، اسی میں ہمارے لیے فائدہ ہے۔ تو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا بیان فرمایا ہے۔ اچھا ہم لوگ شریعت کے مکلف ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی شریعت کے مکلف تھے، اسی لیے ان کا سوال اپنی جگہ بالکل درست تھا۔ تو شریعت کے ہم مکلف ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کے پیچھوں کی حکمت کو ہلکا سا ہمیں دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے اس واقعے کو ذکر فرمایا کہ دیکھو اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کیسے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔
آگے جب چلتے ہیں تو ذوالقرنین کا واقعہ آتا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ۔ جو یہودی تھے نا انہوں نے حضور سے کئی سوال کیے تھے اعتراض کے طور پر، جس میں اصحاب کہف کا واقعہ اور خضر علیہ السلام کا، اور ابھی آ گیا ذوالقرنین کا۔ ذوالقرنین کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک ایرانی بادشاہ تھے، اور انہوں نے لمبے لمبے سفر کیے، ان کی بڑی حکومت تھی، پوری دنیا کا انہوں نے چکر لگایا۔ ایک سفر کیا مغرب کی طرف، ایک سفر کیا مشرق کی طرف۔ ایک قوم سے انہوں نے جب مغرب کی طرف سفر کیا تو ایک قوم سے انہوں نے جنگ کی اور فتح ان کو ملی۔ مشرق کی طرف سفر کیا تو ایک قوم تھی جس کو کوئی سلیقہ وغیرہ نہیں آتا تھا، انہوں نے اس کو سلیقہ سکھایا۔ پھر ایک انہوں نے سفر کیا تو ایک ایسی قوم سے ان کی ملاقات ہوئی جو بیچارے زبان بھی ٹھیک سے نہیں جانتے تھے، اور ان کو یاجوج اور ماجوج جو دو قبیلے تھے وہ ان کو بڑا ستایا کرتے تھے، ان کی کھیتی باڑی کو خراب کر دیا کرتے تھے۔ یاجوج اور ماجوج کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے، انسان ہی ہے، لیکن جیسے آپ نے دیکھا نا جنگلوں کے انسان ہوتے ہیں، افریقی جنگلوں کے انسان ہوتے ہیں، وہ ہر چیز کو کھا جاتے ہیں، پکانے وکانے کا جھنجٹ ہی ختم، جانوروں کی طرح ہوتے ہیں، وہ وحشی اور درندے قسم کے ہوتے ہیں، لوٹ مار، لڑائی جھگڑے اور کوئی طریقہ سلیقہ ان کو نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہی یاجوج ماجوج ہیں۔ تو یاجوج ماجوج یہ دو قبیلے یہ آتے تھے، ان کی کھیتیوں کو ختم کر دیتے تھے، بڑا ان کو پریشان کرتے تھے۔ تو ذوالقرنین جب اس علاقے میں پہنچے تو یہاں کے لوگوں نے ان سے شکایت کی۔ ذوالقرنین نے کہا ٹھیک ہے تم لوگ میری مدد کرو، پیسوں سے مدد مت کرو، جسم سے مدد کرو، اور لوہے کی بڑی بڑی دیوار انہوں نے اس پہاڑ پر کھڑی کی جس پہاڑ سے یہ یاجوج ماجوج آیا کرتے تھے، اور پھر تانبے کو پگھلا کر ایک دم اس کو لوہے کی چادریں کھڑی کر کے وہ پورا ایریا ہی بند کر دیا جہاں سے یاجوج ماجوج آیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے یاجوج ماجوج سے ان کو حفاظت ہو گئی ان کی، اور فرمایا کہ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تو ان کو واپس یہ لوگ آ جائیں گے۔ تو یہ ذوالقرنین کا پورا واقعہ ہے۔ تو ذوالقرنین پیغمبر نہیں تھے، ایک بادشاہ گزرے ہیں، ٹھیک ہے، اور یاجوج ماجوج انسان ہی ہے، ہاں وحشی انسان ہے۔ جیسے دیکھا نا اپنے جو آدیواسی لوگ ہوتے ہیں اور جنگلوں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ دکھ رہے انسان ہوتے ہیں لیکن کام ان کے سارے جانوروں جیسے ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ دیکھو دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے، اس میں زیادہ نہ الجھو، اور اللہ نے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ اللہ کی قدرت، اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو تو دنیا کے سمندر جتنے بھی ہیں ان کو اگر سیاہی بنا لیا جائے، اور دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں ان کو قلم بنا لیا جائے، اور اللہ کی حمد و ثنا لکھی جائے، تب بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان نہیں ہو سکتی۔ سمندر خشک ہو جائیں گے لیکن اللہ کی حمد و ثنا بیان نہیں کی جا سکتی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے، کیونکہ مشرکین مکہ اور کفار اعتراض کرتے تھے نا کہ آپ یہ کر کے دکھا دو، وہ کر کے دکھا دو، ہمیں اللہ کو دکھا دو، فرشتوں کو دکھا دو، اور آپ ہی کے اوپر کیوں وحی آتی ہے، ارے آپ ہی کو کیوں پیغمبر بنایا گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما، کہ آپ فرما دیجئے پیغمبر کہ میں تمہاری طرح بشر ہی ہوں، ہاں بشر میں سب سے افضل بشر ہوں، اور اللہ نے میرے اوپر وحی نازل فرمائی ہے، میں کوئی خود سے نہیں آتا، اللہ جو مجھے بھیجتا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ اور اللہ نے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ جو ایمان لائے گا اور ایمان لانے کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، اس کے بعد اچھی نیت کے ساتھ نیک عمل کرے گا، تو اس کو آخرت میں بڑا مقام ملے گا۔ فمن کان یرجو لقاء اللہ، اللہ نے جو 16ویں پارے میں یہ جو سورہ کہف ہے اس کا اختتام فرمایا۔ اب سورج شروع ہو جاتی ہے، سورہ کاف یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ، سورہ مریم۔ سورہ مریم کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ حروف مقطعات سے ہو رہا ہے، کاف یا عین صاد یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ شروع ہو رہی ہے بات حضرت زکریہ علیہ السلام کی ایک دعا سے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ زکریہ علیہ السلام یہ حضرت مریم کے خالو ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس جو ہے نا بے موسم پھل آتے ہیں، تو دل میں خیال آیا کہ جب اللہ بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسباب کے بغیر اولاد بھی تو دے سکتا ہے۔ ان کی بیوی بانجھ تھیں اور پھر بڑھاپا، بال سفید ہو چکے تھے، ہڈیاں جواب دے چکی تھیں، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادى ربہ نداء خفیہ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیہ، کہ اللہ میرے بال سفید ہو گئے ہیں، کوئی میری جو لوگ ہیں نا وہ آگے ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتے، میں چاہتا ہوں مجھے کوئی وارث مل جائے، مجھے کوئی بیٹا مل جائے تاکہ وہ اس نبوت کے کام کو، دین کے کام کو آگے بڑھا سکے۔ اور حضرت یعقوب اور ان کی جو اولاد میں دین کا سلسلہ چلا، نبوت کا سلسلہ چلا، وہ ذمہ داریاں میرا بیٹا اٹھا سکے، کیونکہ میرے بعد یہ دین کا کام کون کرے گا؟
اللہ سے چپ کے انہوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے اولاد دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ ٹھیک ہے تمہیں اولاد ہوگی۔ تو یہ کہنے لگے کیسے اولاد ہوگی، میری تو بیوی بھی بانجھ ہے، میں خود بھی جو ہے نا بوڑھا ہو چکا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ جب تم کچھ نہیں تھے تب اللہ نے پیدا کر دیے، تو اللہ تو جب کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تب بھی اللہ پیدا کر دیتا ہے، تو یہ کون سی بڑی بات ہے۔ تو پوچھا کہ کوئی نشانی، کہ ہاں نشانی ہوگی کہ تم صحیح سلامت ہوگے لیکن تم 3 دن بات نہیں کر پاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے، اور یحییٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے توریت کی دعوت کو آگے بڑھانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے پورا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کہ حضرت مریم جو تھی نا وہ بہت پاک دامن خاتون تھیں، اور حجرے میں جو خواتین کے لیے خاص حجرہ بنتا تھا اس میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتی تھیں۔ ایک دن ایک انسان آیا ان کے سامنے تو وہ گھبرا گئیں، کیونکہ وہ مردوں سے بڑا پردہ اور حیا وغیرہ کا اہتمام کرتی تھیں۔ تو فرشتہ جو ہے نا انسان کی شکل میں دیکھا تو گھبرا گئی، اللہ کی پناہ مانگی۔ تو فرشتے نے کہا ڈرو نہیں، میں فرشتہ ہوں۔ تو حضرت مریم نے کہا کیسے آئے، کہ میں اس لیے آیا ہوں خوشخبری دینے کے لیے کہ آپ کو جو ہے نا ایک اولاد ہوگی، ایک بیٹا ہوگا آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو حضرت مریم کہنے لگیں کہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں ہے، اور میں تو پاک دامن ہوں، میرا نکاح بھی نہیں ہوا، کیسے ہوگا؟ تو فرشتے نے کہا کہ بس اللہ کا حکم ہے۔ فرشتے نے ایک پھونک ماری اور حضرت مریم امید سے ہو گئیں۔ جب امید سے ہو گئیں اور اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ ایک ایسی جگہ چلی جاؤ جہاں لوگ عام طور پر نہیں ہوتے، اور وہاں کھجور کھاؤ، چشمے کا پانی پیو۔ حضرت مریم وہاں کھجور کھانے لگیں، چشمے کا پانی پینے لگیں۔ اس کے بعد جب بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو بچے کی پیدائش ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ دیکھو جب تم آؤ گی بچے کو لے کر تو تم کہہ دینا کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، میں کسی سے بات نہیں کر سکتی، جو بھی سوال کا جواب ہے وہ یہ بچہ خود دے گا۔ تو جب حضرت مریم کے بچہ ہو گئے، حضرت عیسیٰ ہو گئے، تو حضرت مریم آئیں اپنے علاقے میں، تو لوگوں نے کہا کہ ارے مریم کیا ہو گیا، یہ تمہارے نہ تو باپ ایسے ہیں نہ تمہاری ماں ایسی ہیں، تم نے یہ غلط کام کہاں سے کر لیا؟ تو حضرت مریم نے اشارہ سے کہا کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، تو یہ بچہ خود ہی بتائے گا۔ حضرت مریم کی گود میں حضرت عیسیٰ نے خود کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ مجھے پیغمبر بنائیں گے، اللہ نے مجھے پیغمبری کے لیے چنا ہے، اور مجھ پر کتاب نازل ہوگی، مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کروں، اور میں عیسیٰ ابن مریم، ہے نا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی کلیئر فرمایا کہ حضرت عیسیٰ جو ہے نا وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ مریم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے اللہ کی قدرت ہیں، اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو پیدا کیا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں ایک عورت کا نام لیا ہے اور وہ حضرت مریم کا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آ جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ اے میرے ابا جان آپ میری بات مان لیجئے، کیونکہ میرے پاس جو علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، میں آپ کو ہدایت کا راستہ بتاؤں گا، آپ شیطان کی عبادت مت کیجئے، اس لیے کہ شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے، مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ آپ پر کہیں خدا تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے اور پھر آپ شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جب والد نے یہ بات سنی تو ایک دم آگ ببولا ہو گئے وہ، اور انہوں نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ تم میرے خداؤں سے بیزار ہو گئے ہو، میرے خداؤں کے بارے میں ایسی بات کہتے ہو، میں تم پر پتھر ماروں گا اور اب ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سلام کی اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا تب تک کرتا رہوں گا جب تک کہ اللہ مجھے خود نہ منع کر دے، اور میں آپ سے اور آپ کے باطل خداؤں سے، غلط خداؤں سے الگ ہوتا ہوں، اور میں اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا۔ پھر کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام الگ چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب جیسی اولادیں عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمتوں سے نوازا اور ان کو خوب نیک نامی عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان فرمایا سورہ مریم کے آخر میں کہ دیکھو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ پوری دنیا کے اندر لوگ تم سے محبت رکھیں، تمہاری عزت کریں، تمہاری قدر کریں، تو کیا کرو، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو۔ اعمال صالحہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں بیٹھے گی، جیسے کہ صحابہ اکرام کی پوری دنیا میں عزت ہوا کرتی تھی، پوری دنیا کے اندر ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ تو اعمال صالحہ یہ بہت ضروری ہے۔ آج اسلام سے اور مسلمانوں سے جو لوگ دور بھاگتے ہیں نا، کیونکہ وہ ہمیں دیکھ کے ہی تو اسلام کو جج کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر اعمال نہیں ہیں، ہم عمل سے بالکل خالی ہیں، ہمارا جو عمل ہے وہ قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہوتا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی بیان فرمایا کہ دیکھو ایمان لاؤ اور اعمال صالحہ کرو، اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا. ٹھیک ہے. پھر سورہ طٰہٰ شروع ہو جاتی ہے. طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَى الْقُرْآنِ لِتَشْقَىٰ. طٰہٰ یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورت کے شروع میں فرمایا کہ اے پیغمبر ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل کیا ہے کہ اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگ اس سے ہدایت پائیں. آپ شکر ادا کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پوری رات عبادت کرتے رہیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں. تو کیونکہ حضور پوری رات اللہ کی عبادت میں کھڑے رہتے تھے، مبارک پاؤں میں ورم آ جاتا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ قرآن ہم نے اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. پھر اس کے بعد حضور آرام کرنے لگے اور رات کا ایک حصہ حضور نے اپنے آرام کے لیے منتخب فرما لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے اس کے اندر، سورہ طٰہٰ کے اندر، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے جب واپس آئے اور مصر کے اندر تو سردی بہت تھی، اپنی بیوی کے ساتھ تھے، آگ لینے کے لیے گئے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا. وہ آگ نہیں تھی، وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ تھا اور آواز آئی کہ اے موسیٰ آ جاؤ، انی انا اللہ، میں ہوں، میں تمہارا اللہ ہوں، لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ قیامت قریب ہے، نماز ادا کرو اور میری عبادت کرو، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، ہے نا، اور میری نماز قائم کرو. ان الساعۃ لآتیۃ، اور قیامت بہت قریب ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 نشانیاں دی گئیں کہ وہ اپنا ڈنڈا زمین پر ڈالتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا، اور ہاتھ کو بغل میں لے جاتے تھے تو وہ چمکتا ہوا رہتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بھی واقعہ سورہ طٰہٰ کے اندر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی. کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا. اس خواب کی تعبیر یہ تھی کہ کوئی تمہاری بنی اسرائیل میں سے کوئی ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا، تمہیں ختم کر دے گا. تو فرعون نے کیا کہا تھا کہ 1 سال لڑکوں کو قتل کیا جائے، 1 سال زندہ رکھا جائے. موسیٰ علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے تو وہ سال لڑکوں کی قتل کا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جو ہے نا ایک صندوق میں بند کر کے موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں ڈال دیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں یہ بات آئی اور پھر وہ پانی میں صندوق بہتے بہتے فرعون کے دربار میں پہنچ گیا. فرعون نے جب اس صندوق کو دیکھا، کھولا تو ایک بڑا خوبصورت پیارا بچہ، حضرت آسیہ کو بڑا اچھا لگا، کہنے لگی کہ اس کو اپنا بچہ بنا لیتے ہیں، بڑوں کے فائدہ دے گا. اور موسیٰ علیہ السلام بچپن میں ایسے تھے کہ جو دیکھتا تھا وہ فدا ہو جاتا تھا. تو فرعون کو بھی وہ ٹھیک ہے، باقی لوگوں کی بات مان کے اس نے کہا ٹھیک ہے. اب موسیٰ علیہ السلام دودھ کسی کا نہیں پی رہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی وہ تو نظر رکھی ہوئی تھی پہلے سے ہی. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک ایسی خاتون کو لا سکتی ہوں کہ جن کا دودھ یہ پی لیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام اس طرح سے اپنی ماں کی گود میں ہی چلے گئے اور پھر پرورش پائی اور بڑے ہو گئے. سامری کا قصہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے 40 دن کے لیے توریت لینے، تو سامری نے پیچھے زیورات جمع کر کے ایک بچھڑا بنا لیا اور قوم بنی اسرائیل کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ یہی تمہارا خدا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام واپس آئے. جنہوں نے ایسے کاموں میں شامل تھے بچھڑے کو معبود بنانے میں، ان کو سزا دی. اور پھر حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی تنبیہ فرمائی کہ تم نے میرے پیچھے یہ کیا کیا. اور سامری کو بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایک ایسی بیماری مبتلا کر دے گا کہ تجھے کوئی چھوئے گا بھی نہیں. تو سامری کو ایک ایسی بیماری لگ گئی تھی عذاب کے طور پر کہ اس کو کوئی چھوتا تھا تو اس کو بھی وہ بیماری ہو جاتی تھی. اسی بیماری میں پھر سامری مر گیا. تو یہ پورے واقعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ، سامری کا قصہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، ہم کلامی. جب پہلی مرتبہ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات فرمائی تھی، اس کے بعد فرعون کے دربار پہنچے تھے. وہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ سورہ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. سورہ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، کہ جو بھی اللہ کے ذکر سے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نصیحت اتاری گئی ہے منہ موڑے گا تو اس کی زندگی بالکل تنگ ہو جائے گی. تو پتہ یہ چلا کہ زندگی کا جو اصل اور سکون ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے اور اللہ کی اطاعت میں ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگ اندھے اٹھائے جائیں گے، پھر وہ اللہ سے سوال کرے گا کہ اے میرے پروردگار، میں دنیا میں تو آنکھوں والا تھا، آج یہاں مجھے اندھا کیوں بنا کر اٹھایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہاں، جب میری آیت تم تک آئی تھی، میرا حکم تم تک آتا تھا تو تم ان کو فراموش کر دیا کرتے، تم ان سے منہ موڑ لیا کرتے تھے. اسی طرح آج تم کو بھی فراموش کیا جا رہا ہے. اور اس پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر سے کہہ رہے ہیں
پیغمبر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے انسانوں سے کہہ رہا ہے، خاص طور پر مسلمانوں سے، فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، کہ جو یہ لوگ دنیا بھر کی باتیں بنا رہے ہیں نا، جیسے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں بھی لوگ کہتے ہیں اسلام پر، مسلمانوں پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے رہتے ہیں، کوئی ایکس مسلم ہے، کوئی وغیرہ ہے، وغیرہ وغیرہ، دنیا بھر کے اعتراض چلتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لوگوں کی بری باتوں کے جواب میں خاموشی کو ترجیح دیجیے، اور صبح اور شام اللہ کی خوب حمد و ثنا بیان کیجیے۔ 5 وقت کی جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تو اس کا جو حکم ہے وہ اسی آیت کے اندر ہے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، فجر اور ظہر، عصر اور مغرب اور عشاء، 5 نمازوں کا ثبوت اسی آیت کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اور دنیاوی زندگی جو ان کو دی جا رہی ہے نا، پیغمبر کے ذریعے ہم کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دنیاوی زندگی جو ان کو مل رہی ہے، بڑے عیش و آرام مل رہے ہیں، جو غیر مسلم اور مشرکین مکہ اور کافر جو اللہ اور اللہ کے رسول کو تمام طرح کی باتیں بولتے رہتے ہیں، یہ مزے کر رہے ہیں، تو یہ سب آزمائش کے لیے ہم ان کو دے رہے ہیں، اور ایک مہلت ان کو دی جا رہی ہے، ورنہ تمہارے رب کا رزق بہت پاکیزہ ہے، اور جو آخرت میں تمہارے لیے، دنیا میں جو اللہ تمہیں دے رہا ہے، یہ بہت پاکیزہ ہے ان کے مقابلے۔ ان کو مت دیکھو، ان کو تو آزمائش کے طور پر یہ سب کچھ دیا جا رہا ہے۔ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے رہیں، اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہیں۔ ہم آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، رزق تو ہم آپ کو دیں گے، اور بہتر انجام تو تقوی اختیار کرنے والوں کو ہی ملے گا۔ تو یہ آج کا ہمارا 16ویں پارے کا خلاصہ تھا۔ اچھا، بعض دفعہ آپ لوگ سوچتے ہو کہ یار یہ چیز مس ہو گئی، وہ چیز مس ہو گئی، تو دیکھو میرا لاسٹ ٹائم ہوتا ہے 20 منٹ کا، 20 منٹ کے اندر مجھے خلاصہ قرآن جو بھی پارہ چل رہا ہوتا ہے وہ مکمل کرنا ہوتا ہے، اسی لیے بعض دفعہ بہت ساری چیزیں چھوٹ جاتی ہیں، ورنہ پھر جو ہے نا بہت لمبا ہو جائے گا۔ تو یہ 16ویں پارے کا خلاصہ تھا، مجھے امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔